الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند
حكيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو. جب تم مسلمانوں کو کہتا تھا کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے اترنے والے بھیجیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور تم پر ایک دم سے آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 فرشتے نشاندار گھوڑوں پر مدد کے لیے بھیجے گا. اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو. اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. 17 رمضان المبارک دو نسبتوں سے بہت اہم رہا ہے. ایک حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات ان کا یوم وصال، اور ایک غزوہ بدر. ان دو حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں مختصراً. عفیفہ کائنات عائشہ ان کا نام، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت، اور ان کا لقب حمیرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعد جو کم سنی کی حالت میں جو سب سے لاڈلی زوجہ تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے. بہت پیار تھا، ایک جھلکتا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے عائشہ کے بارے میں تو مجھے معاف کر، میرا دل میرے بس میں نہیں، میرا قلب تیرے ہاتھ میں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں اور بھی ازواج مطہرات تھیں، لیکن ایک قلبی دل، ایک رجحان، ایک مائل زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو فرمایا عائشہ کے ابو سے، ابوہا اس کے والد سے، حضرت ابو بکر صدیق سے. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات وہ ہستی ہیں جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ گھرانہ ہی عالی شان گھرانہ. پھر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سنی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد مبارک ہوا. روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، 3 جگہ پر یہ آیا ہے کہ ریشمی رومال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی. حضرت جبریل امین علیہ السلام
وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے دکھائی گئی کہ آپ کا اس سے نکاح ہوگا۔ یہ ایک امتیازی خصوصیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور، جو اللہ کا حکم ہوگا، مجھے اللہ کا ہر حکم قبول ہے۔ تو یہ بھی ایک امتیازی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کی خصوصی ایک ان کی کیفیت تھی اور ان کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح 200 صحابہ اکرام بلا واسطہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد ہیں، اور 500 سے زیادہ شاگرد جو بالواسطہ ہیں ایک واسطے کے ساتھ۔ 200 سے زیادہ تو ایسے صحابہ ہیں جو بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ ایک نبوت کی زندگی باہر کی ہے، گھر کے باہر کی، اور گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ آدھی زندگی کہلاتی ہے، اور ان کے 90% جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے وارد ہوئی ہیں۔ 2210 روایات حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ اسی طرح جو 5 سب سے بڑے راوی تھے مدینہ طیبہ میں، ان کا حضرت عائشہ صدیقہ کا ان 5 بڑے راویوں میں نام شمار آتا ہے، اور 7 جو سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت، ان میں بھی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا تو نماز کو دیر ہو گئی، تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات کی یہ امتیازی خصوصیت تھی کہ کہیں بھی وحی نازل ہوتی وہ دیکھ لیتی تھی۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، وحی نازل ہو گئی، گھر میں ہیں وحی نازل ہو رہی، کہ پورے کا پورا قرآن نازل ہی حضرت امی عائشہ کے حجرے میں ہوا، یوں سمجھ لیجئے۔ اور اسی طرح بنی المستلق میں ایک قافلہ تھا، جا رہا تھا واپسی پر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، عائشہ صدیقہ کو لیٹ ہو گئی تو قافلہ چونکہ ہلکی پھلکی سی تھی اور اتنا وزن بھی نہیں تھا، اور اونٹ میں جو کجاوا ہوتا تھا اس میں پردے میں بیٹھتی تھی، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا چونکہ پردہ ہوتا تھا، تو قافلہ نکل گیا۔ سب نے سمجھا کہ اس میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہلکی سی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اسی جگہ بیٹھ گئی، بجائے اس کے کہ قافلے کا پیچھا کرتی، میں نے مناسب سمجھا اسی جگہ بیٹھنا کہ کوئی آ جائے اور مجھے قافلے تک پہنچا دے گا۔ حضرت عائشہ کی وہاں آنکھ لگ گئی، آنکھ لگتے ہی کچھ دیر بعد حضرت صفوان آئے، اور انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت صفوان وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے کم سنی میں بچپن میں مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا، وہ پہچان گئے مجھے دیکھتے ہی، تو انہوں نے تیز آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھلی، اور میں نے فوراً اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا، اور انہوں نے ذکر کیا، میں ان کے اونٹ پر بیٹھ گئی، وہ اونٹ انہوں نے مجھے مدینہ طیبہ قافلے تک پہنچا دیا راستے میں جاتے جاتے۔ جب قافلے تک ہم پہنچ گئے تو وہاں منافقین نے اور ہی ماحول برپا کیا ہوا تھا، اور ہی حالات تھے کہ کوئی مجھ سے صحیح سے بات نہیں کر رہا، انہوں نے الزام تراشیاں کی ہوئی تھی، عجیب سا ماحول، عجیب سا منظر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بھی وہ آثار محبت کے، مودت کے، لطافت کے نہیں دیکھے جو اس سے پہلے میں دیکھا کرتی تھی، میرے بارے میں نے نہیں دیکھے۔ بہت پریشان، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہاں منافقین نے
ایک تہمت کا بازار گرم کر رکھا تھا، لیکن مجھے واللہ باللہ تاللہ کچھ علم نہیں تھا۔ مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت، مودت، محبت کے وہ آثار نہیں دیکھے تو میں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والدین کے گھر سے ہو کے آؤں۔ اجازت مل گئی، اپنے والدین کے گھر آئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت امی عائشہ کی والدہ، وہ بھی کچھ بتانے سے قاصر ہیں، وہ بھی کچھ نہیں بتا رہی، بس پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ عفیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میں جب قضاء حاجت کے لیے نکلی باہر اور مصدہ میرے ساتھ تھی، ان سے میں نے کہا، وہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ان کا پاؤں پھسلا تو وہ نیچے گری، اور انہوں نے ایک غصے کی کیفیت میں ایک بد دعا دی کہ ہائے ہلاکت ہو مصداق کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا جرم کیا، ان کو کیوں بد دعا دے رہے ہیں، وہ تو اچھے انسان ہیں، وہ تو اچھے ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، یہ سارا جو تہمت کا بازار یہ گرم ہے، یہ انہوں نے ہی گرم کر رکھا ہے، تو میں ان کو بد دعا نہ دوں۔ تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، اتنا بڑا دکھ۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصداق کی کوئی مالی مدد اور تعاون نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں پھر وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی خوشیوں کے لیے، تم اپنی خواہشات کے لیے تم کیوں اس چیز کو ترک کر رہے ہو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اب تو میں اور زیادہ ان کی مالی مدد اور تعاون کروں گا۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر آئی، سیدھا جائے نماز پر مصلی پر سر سجود ہو گئی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگ گئی کہ اب تو میرا کوئی نہیں، اب تو ہی تو ہے، مجھ پہ ایسا الزام، ایسی تہمت لگی ہے، مجھے کچھ علم نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 40 دن کے بعد 1.25 ماہ تقریباً گزر چکا تھا۔ 1.25 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہمارے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتی ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے گلاب کے پھول اور ان کے اوپر شبنم کے جو قطرے ہوتے ہیں صبح کے وقت، جو خوشی اور فرحت کہ ہم سب کے گھر والوں کے چہروں پہ وہ سکون محسوس ہوا۔ حضرت عفیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے حوالے سے اللہ نے کوئی نہ کوئی وحی، کوئی نہ کوئی بات ضرور نازل فرمائی ہوگی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بزرگ نے گواہی دی کہ ان کے کپڑوں کو دیکھیں پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں یا آگے سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک عورت نے گواہی دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگی، حضرت اماں مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی۔ تو اسی طرح مجھ پہ بھی جو تہمت لگی ہے میرے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی کسی نے گواہی دی ہوگی یا اللہ نے ایک حکم فرمایا ہوگا۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے اور میری چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھ کے ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ اے عائشہ تو بھی ابن آدم ہے، تو بھی ابن آدم، اگر تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے یہ ایک ایسا جملہ فرمایا کہ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگ کے روؤں، جی بھر کے رو لوں، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں نے کیس جس عدالت میں بھیجا ہوا ہے وہاں سے کوئی فیصلہ تو آ جائے، اللہ کی عدالت سے کوئی حکم الہی تو آئے، نازل ہو۔ تو فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے میرے ساتھ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ، چہرے انور پر، رخ انور پر پسینے کے آثار محسوس ہوئے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ بدل جاتے تھے، اور پسینہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ یوں لگتا تھا جیسے گلاب ہے، اور گلاب اور ان کے اوپر شبنم کے قطرے ہیں، اور خوشبو، عجیب سی خوشی کا ماحول جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی تھے تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاک دامن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جس بھی ہستی کو جوڑا وہ بھی پاک۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جیسے یہ آیات، ان آیات کا نزول ہوا، میں فوراً، میری والدہ نے کہا آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیجئے۔ عفیفہ کائنات نے فرمایا ان کی تو غلامی میں ساری زندگی بسر کر دوں گی، لیکن آج مجھے اس رب کائنات کا شکر ادا کرنے دیجئے کہ جس نے میری عفت پر، میری پاک دامنی پر یہ آیات نازل فرمائی قرآن پاک کی، کہ قیامت تک کے لیے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، عفیفہ کائنات حمیرہ حضرت سیدنا عائشہ کی طہارت، پاک دامنی اور عفت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالی حضرت عفیفہ کائنات کی سیرت کا گہوارہ اور مصداق بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی تشریف رکھتے ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ خوش لہن نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ قاری ممتاز صاحب موجود ہیں جنہوں نے تلاوت فرمائی، اور ہمارے ساتھ سید ریحان انور بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس جی ناظرین۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ایک ایسا مارکہ پیش آیا جس نے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا۔ مسلمان گو کے تعداد میں مٹھی بھر تھے اور ان کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر سامنے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدبرانہ ذہنیت، ان کی طبیعت اور جس طریقے سے جو حکمت انہوں نے اختیار کی، جہاں پڑاؤ ڈالا وہ زمین ایسی ملی کہ جس پہ مسلمانوں کو مدد ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے کچھ دیر پہلے یا ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک ٹپک رہے تھے۔ آپ نے یعنی ہاتھ مبارک اس قدر بلند کیے کہ آپ کی جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ چند مسلمان، یہ تیرے نام لیوا ہیں، اگر آج انہیں شکست ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ایسی مقبول ہوئی، اور کیوں نہ مقبول ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ بلند فرما لیں اور اللہ تعالیٰ یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کریں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ناظرین جس طرح سے مسلمانوں کی مدد پہنچی، یعنی فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اترے، بظاہر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن دراصل در حقیقت وہ فرشتے جنگ لڑ رہے تھے جنہوں نے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ قریش کے بڑے بڑے سرداران کو ایسی شکست ہوئی جو کہ مسلمانوں کے بچوں نے ان کو شکست دی۔ ایک طرف جو ان کو واصل جہنم کیا گیا، قتل کیا گیا، وہ اپنی جگہ، لیکن جو ذلت کفار مکہ نے اٹھائی تھی شاید کبھی اس کا بدلہ نہ لے سکے کفار مکہ۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرمائیں جس میں فرشتوں کے اترنے کا صاف ذکر ہے۔ اس کی تعداد کہیں 1000 ہے، کہیں 3000 ہے، کہیں 5000 بھی ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو یعنی یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مٹھی بھر مسلمان جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ حاصل ہوتی فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بھی دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کر دینا کہ ان کا ایک ایک سردار آتا گیا، اور مسلمانوں کے جو ایک ایک سپاہی تھے وہ ایک ایک کر کے لڑتے گئے اور کافروں کو واصل جہنم کرتے گئے۔ یعنی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے زمین کے اوپر نشان ڈال دیے تھے کہ یہاں اس کی قبر بنے گی، یہاں اس کی قبر بنے گی، یہاں اس کی قبر بنے گی، وہیں پہ انہی کفار کی قبر بنی جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی بشارت فرما دی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اور اگر ان کے جنگی ساز و سامان پہ غور کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے کم جنگی سامان کے ساتھ اور اتنے بڑے لشکر کو شکست دے دینا جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس آیا تھا، جو کہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ لیکن ناظرین یہ غزوہ بدر نے مسلمانوں کی جو جسے ہم کہتے ہیں تاریخ وہ بدل کے رکھ دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس قدر کامیابیاں حاصل ہوئیں اور جوق در جوق لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کہ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ، یعنی تعداد اتنی ہو گئی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت یا جس رات یہ قافلہ پہنچا تھا، اس رات جب آگ جلائی گئی، سب کو جو ہے وہ ایک انسٹرکشنز دے دی گئیں کہ سب نے اپنا کھانا الگ الگ آگ پہ پکانا ہے۔
کفار مکہ نے جب پہاڑ سے یعنی نیچے دیکھا اور مسلمانوں کی جو لشکر تھا اس کو دیکھا تو یقین کریں کہ وہ اسی وقت انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. لڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اتنی بڑی لشکر کے سامنے. اور کچھ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھی تھا کہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 10,000 لوگ تھے, لیکن وہ 10,000 کا لشکر ایسا لگ رہا تھا ایسے لاکھوں کا لشکر ہے اور چاروں طرف سے مکے کو گھیرا ہوا ہے. بہرحال ناظرین, ہم بات کریں گے غزوہ بدر پہ. اس کے علاوہ آج یوم وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے, اس پہ گفتگو ہوئی, آپ نے سماعت فرمائی. اب کچھ بات غزوہ بدر کے حوالے سے ہوگی. مفتی ابو ذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں سر, جو جس طرح سے غزوہ بدر مسلمانوں پر ایک طریقے سے جس طرح ہم پہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان پہ جنگ جو ہے نا وہ ڈال دی جاتی ہے, یعنی مسلط کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان خود سے تلوار اٹھائیں, لیکن جب قافلہ یعنی مسلمان مدینے میں پرامن رہ رہے ہیں, جب کفار مکہ کا قافلہ جو ہے مدینے کی طرف مارچ کرے گا تو پھر اس کے علاوہ کوئی یعنی اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بدر کی طرف بڑھتے تاکہ مدینہ محفوظ رہ سکے. جی کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر موقع عنایت کیا. اللہ عز و جل نے غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ عز و جل نے بدر والے دن بدریوں کی ایسے مدد فرمائی اور کفار مکہ کے لیے اللہ نے شکست کو مقدر بنایا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ غزوہ کیوں ہوا تھا, کس وجہ سے ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا. اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ تجارت کے قافلے کو لے کر شام ملک سے واپس ہو رہے تھے. تو صحابہ اکرام کو اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو اس کا تعاقب کیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا, لیکن وہ قافلہ تو ہاتھ نہیں آیا. ابو سفیان نے پھر اپنا خط بھیجا کہ مکہ میں کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے, لہٰذا میری مدد کے لیے آپ بھی کوئی لشکر بھیجیں. وہاں سے ابو جہل نے ایک بہت بڑا ساز و سامان کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا اور جو مسلمانوں پر اور مدینے پر حملے کے ارادے سے انہوں نے بھیجا. وہ لشکر آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, وہ قافلہ چلا گیا ہے, اب جنگ کا غزوے کا کوئی معاملہ ختم. جب وہ بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غزوے پر چلنا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا ہے. ہمارے لوگ بھی کم ہیں, صحابہ اکرام کی تعداد 313 تھی. 313 چلے تھے تم مسلمانوں, انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سبحان اللہ. تو 313 صحابہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو مسجد نبوی میں جو انصار صحابہ اکرام تھے ان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی بات آئے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ان انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے, اے اللہ کے رسول, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح نہیں ہیں جو کہیں انت وربک قاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جہاد کرو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, جہاں آپ جائیں گے, سمندر میں ہواؤں میں کہیں بھی آپ جائیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر حال میں. تو یہ گفتگو سن کر سارے انصار بھی تیار ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں چھڑی, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا اور کسی کے پاؤں میں چپل نہیں, کوئی سواری نہیں, بس چلے ہیں. اور آپ جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پہلے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, یہی لشکر ہے, یہی تیار ہے, آج اگر ان کو کچھ ہو گیا, شکست ہو گئی, تو تیری روئے زمین پر کوئی نام لینے والا باقی نہیں. بالکل صحیح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور 2 صحابہ اکرام ایسے تھے اس جنگ کے جن کو آپ اس غزوے کے ہیرو کہا جاتا ہے. ایک مولا کائنات حضرت سیدنا حیدر کرار,
اور کفار مکہ اس جنگ میں، اس غزوے میں جو ختم ہوئے تھے، جو قتل ہوئے تھے، ان کی تعداد 70 آئی ہے۔ 70 میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے 46، رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ 46 ایسے کفار تھے جن کو مولا کائنات حضرت واصل علی جہنم کیا، ذوالفقار سے وہ واصل جہنم ہوئے۔ واہ واہ واہ، ایک روایت میں 32 آیا ہے۔ جی جی جی، ایک حضرت سیدنا حمزہ، بے شک سید الشہداء، سید الشہداء اور امیر حمزہ، حضرت اور امیر دوسری حمزہ، آپ نے بات کی بچوں کے، اور وہی بدلہ پھر غزوہ احد میں انہوں نے ہندہ نے لیا، بالکل، یعنی بالکل۔ وہ جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے یعنی یہ جنگ لڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جو پشت پناہی، جو سپورٹ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل تھی، وہ کسی اور سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بیان فرمایا۔ ناظرین، اب ہم بڑھنا چاہیں گے سید ریحان انور کی جانب، ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ بھی جائیں گے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال